رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہیں دیکھ رہے ہیں، اور یہ بات اتنی پیاری ہے جس کو دکھانے کے لیے تمہیں کرنا چاہیے وہ دیکھ نہیں رہا دنیا والا، لیکن رسول مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اگر ایک سنت پر کوئی عمل کرتا ہے تو وہ آقا اپنی قبر سے دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ تمہارے اعمال ان کے پاس ہر جمعرات پیش کیے جاتے ہیں، ہر جمعرات کو امت کے اعمال حضور کے پاس پیش کیے جاتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنے ہر امتی کو اس کے باپ کے نام سے پہچانتا ہوں، ہر امتی کو اس کے باپ کے نام سے پہچانتا ہوں۔ اب آپ سوچو کل جمعرات ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر فرشتے ہمارے ہفتے بھر کے اعمال لے کر جا رہے ہوں گے، اور ساری خبریں وہاں پر پہنچتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اچھے اعمال میرے پاس آئیں تو میں خوش ہو جاتا ہوں، اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں، اور برے اعمال مجھ تک پہنچائے جاتے ہیں تو غم ہوتا ہے اور میں استغفار کرتا ہوں۔ کتنے زمانے تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غم پہنچاتے رہو گے؟ کب تک؟ اسی لیے میرے عزیزو، آج کے دور میں خاص طور پر ایسے جو حالات آتے ہیں، عید، بقرعید، میلاد یا جو بھی اوکیشنز آتے ہیں، اس میں تمہاری ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، تمہارے اخلاق و کردار پر پوری دنیا نظر رکھتی ہے، ہر ایک دیکھنا چاہتی ہے، اور حقیقت میں دیکھا جائے تو تم حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ترجمان ہو۔ تمہارے اخلاق دیکھ کر لوگ حضور کو پڑھنے کی کوشش کریں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچانے کے لیے آپ ذریعہ ہو۔ آپ کے چلنے پھرنے کے انداز، آپ کے لوگوں سے بات کرنے کے انداز، یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے دنیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا چاہتی ہے کہ ان کے غلاموں میں 1400 سال کے بعد یہ جب اخلاق ہے تو اس نبی کے اخلاق کا حال کیا ہو؟ تو تمہاری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے زبان کو پاک کرنا، لوگوں سے ملاقات کے انداز کو بدلنا۔ عزیزان گرامی وقار، نوجوانوں پر آج بہت ساری ذمہ داریاں ہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ایک پروپیگنڈا جو پھیلایا گیا، مسلمان سخت ہوتا ہے، مسلمان خونی ہوتا ہے، قاتل ہوتا ہے، آتنکی ہوتا ہے، یا پھر لوٹ مار چوری، ہر طرح کی چیزیں اس کے اوپر تھوپ دی گئی ہیں۔ یورپ کی دنیا میں بھی یہ بہت پھیلایا گیا ہے تاکہ ڈر کے مارے کوئی اسلام کو پڑھنا بھی نہ چاہے۔ تقریباً آج سے 13-14 سال پہلے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس سے بھی زیادہ پہلے افغانستان میں جب حالات بہت خراب تھے، وہاں پر نیٹو کی ساری فوجیں اتری ہوئی تھیں، ایک بڑی جنگ چل رہی تھی۔ اس وقت امریکہ کی رہنے والی ایک نیوز رپورٹر لیڈی ہے، عورت ہے، وہ حالات کا معائنہ کرنے کے لیے افغان آئی تھی۔ وہ کہتی ہے کئی دنوں تک میں الگ الگ علاقوں میں جا کر کے رپورٹنگ کرتی تھی اور واپس شام میں اپنی جگہ پر آ جاتی، اپنی قیامگاہ پر آ جاتی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک علاقے میں میں پہنچی اور وہاں سے تنہا آ رہی تھی، تو جو فوجی تھے کچھ جو وہاں تعینات تھے مہینوں سے، وہ جنگ کے میدان میں اترے ہوئے فوجی، لیکن اس علاقے کے فوجی نہیں، نیٹو کے فوجی، جس میں تقریباً 45 کنٹریز کے فوجی تھے، یورپ کے سب کے۔ ان فوجیوں میں سے 2 فوجیوں نے اس کو پکڑ لیا، اس عورت، اور اس کے ساتھ کچھ غلط کرنے کے ارادے سے وہ ایک اندھیری جگہ پر اس کو کھینچ رہے تھے، لے جا رہے تھے۔ شام کا وقت تھا، اتفاق ایسا کہ 2 نوجوان مسجد کی طرف جا رہے تھے، مومنین میں سے 2 نوجوان وہاں سے گزر رہے تھے، تو وہ 2 نوجوانوں نے اچانک جب یہ حالت دیکھی کہ ایک خاتون کو زور زبردستی پکڑ کر کے کچھ لوگ گھسیٹ رہے ہیں، تو انہوں نے آواز لگائی، اور طاقتور پٹھان لوگ تھے، حملہ آور ہوئے۔ تو فوجی چونکہ غلط نیت سے اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہے تھے، چھوڑ کر کے بھاگ گئے جب تک اس عورت کے کپڑے اپڑے پھٹے ہوئے تھے، حالت بری تھی۔ لیکن یہ 2 نوجوان مسلمان تھے، داڑھی ٹوپی والے، اس خاتون کو وہاں سے آزاد کرایا اور اپنے طرف لے لیا، اپنے پاس لے لیا۔
یہ خاتون کہتی ہے کہ مجھے تو زیادہ ڈر لگ گیا کہ یہ وحشی مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی، اب پتہ نہیں کیا کریں گے، سیدھے ذبح کرتے ہیں لوگ، کیونکہ بچپن سے پروپیگنڈا دماغ میں تھا، امریکہ کی رہنے والی، اس کے دماغ میں یہی ساری چیزیں بھری گئی تھی، مسلمان سخت ہوتا ہے، قاتل ہوتا ہے، آتنکی ہوتا ہے، لٹیرا ہوتا ہے، نہ جانے کیا کیا چیزیں پھیلائی گئی ہیں۔ وہ ڈری ہوئی تھی عورت، کیا پتہ نہیں وہ تو فوجیوں کے ہاتھ میں تھی، وہ اپنی جسمانی خواہش پوری کر کے چھوڑ دیتے، لیکن یہ لوگ تو بہت خطرناک قسم کے لوگ ہیں، یہ تو سیدھے ذبح کر دیتے ہیں، خون بہا دیتے ہیں۔ ڈری سہمی ہوئی ان دو نوجوانوں کے ہاتھ میں تو آ گئی، لیکن وہ دو نوجوان لے کر گئے ایک کمرے میں، اس خاتون کو بند کر دیا اور تالا لگا دیا، بند کر دیا۔ یہ ڈری تھی شاید میری موت کا کوئی پروانہ آنے والا ہے، یا کچھ بھی میرے ساتھ کیا جا سکتا ہے، یا ہو سکتا ہے مجھے کڈنیپ کر کے ہمارے ملک سے کچھ میرے بدلے میں مانگنے والے ہوں۔ طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے، وہ نیوز رپورٹر ہے۔ کہتی رات ہوئی تو اچانک دروازہ کھلا، اور پورا دروازہ نہیں کھلا، باہر ہی سے کوئی بڑی تھال جس میں کھانا پانی سب کچھ تھا، اندر انہوں نے ڈھکیل دیا اور کپڑوں کا ایک جوڑا بھی اندر پہنچا دیا، اور پھر دروازہ بند کر لیا۔ مجھے جو ضرورت تھی وہ کھانے پینے کی تھی، کپڑے بدلنے کی تھی، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، میں نے کپڑے بھی تبدیل کر لیے، کھانا پانی بھی ہو گیا۔ دوسرے دن بھی برابر وقت پر دروازہ تھوڑا سا کھلتا اور کھانا آ جاتا، پھر بند ہو جاتا، جو ضرورت کی چیز تھی۔ لیکن کوئی جوان اندر نہیں آ رہا ہے، کوئی جوان اندر نہیں آتا، دروازہ باہر سے بند ہوتا ہے۔ شام ہو گئی، 2 دن وہاں پر اس نے گزارے۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ اس کے سفارت خانے کے لوگ، اس کے ایمبیسی کے ذمہ دار لوگ آئے ان نوجوانوں کے ساتھ، جب دروازہ کھولا اور ان کی زبان میں، اسی عورت کی زبان میں بات کیا اور کہا کہ ہم تمہارے سفارت خانے سے آئے ہیں، ان نوجوانوں نے آ کر ہمیں یہ اطلاع دی کہ فلاں ملک کی اس طرح کی ایک خاتون مظلوم تھی، ہم نے اس کو پناہ دیا ہے اور اس کی حفاظت کی ہے، آپ آئیں، اپنی عورت کو لے جائیں اور اس کے ملک تک صحیح سلامت پہنچائیں۔ سفارت خانے کے ذمہ دار لوگ آئے، اس خاتون کو سارا واقعہ بتایا کہ ان نوجوانوں نے تیرے لیے غائبانہ طور پر کیا محنت کی۔ اس کا دماغ پورا الگ طریقے سے چلنے لگا کہ میں نے بچپن سے سنا یہ مسلمان وحشی ہوتے ہیں، آتنکی ہوتے ہیں، قاتل ہوتے ہیں، لٹیرے ہوتے ہیں، یہ تو قدم بھی نہیں رکھتے میرے کمرے میں بھی عورت ہوں، خوبصورت ہوں، جسم میرے پاس ہے، لیکن کبھی انہوں نے دیکھا بھی نہیں مجھ کو۔ 3 دن ان کے پاس گزاری اور اس کے بعد جب سفارت